بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ویلکم ٹو قافلہ درود پاک۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد اور آباد رکھے، آمین۔ ایک مرتبہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے روحوں اور روحانی طاقتوں کے بارے میں کوشچن کیا گیا تو اس سلسلے میں آپ نے اپنا ایک ذاتی مشاہدہ شیئر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ داتا دربار کے قریب بھاٹی کے ایک مقام پر چند لوگ نشست کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک روز آپ بھی وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک شخص دیکھا، اس کا سامنے میز پڑا ہوا تھا اور میز پر گلاس الٹا کر کے اس کے اوپر وہ رومال ڈال دیتا تھا اور پھر اپنا عمل کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد گلاس ٹک ٹک کر کے ہلنے لگ جاتا تو وہ کہتا کہ اب روح آ گئی ہے، اس سے بات کر لو۔ وہ لوگوں کے سامنے یہ عمل کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اب روح آ گئی ہے، اس سے بات کر لو۔ ایک دو دفعہ دیکھنے کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ اب وہ عمل کر کے دکھاؤ، یعنی کہ آپ نے اس کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، اس کو پھر کہا کہ چلو اب یہ دوبارہ سے ریپیٹ کرو میرے سامنے عمل۔ اس شخص نے گلاس کو الٹا کر کے اس پر رومال ڈال دیا اور پھر اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ وہ جو بھی دل میں پڑھ رہا تھا اس کا عمل مکمل ہو چکا تھا، مگر اس مرتبہ نتیجہ برآمد نہ ہوا، نہ ہی گلاس کھڑکھڑایا اور نہ ہی اس شخص نے کہا کہ سوال کرو، یعنی کہ روح آنے کے بعد وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ چلو اب روح سے جو مرضی کوسچن کر لو۔ تو اس دفعہ جب انہوں نے وہ اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے عمل بولا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ عملیات کرنے والا شخص اب بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے عمل پھر سے دہرایا مگر نتیجہ وہی رہا، گلاس اسی طرح خاموش رہا، کھڑکھڑ نہ ہوئی، نہ ہی اس نے کہا کہ روح آ گئی ہے، سوال کرو۔ تب آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تم توبہ کر لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ فرماتے تھے کہ کائنات میں بہت سی طاقتیں ہیں مگر اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس طرح کے روحانی عملیات اور طاقتوں کی بجائے سب سے پاورفل عمل یعنی درود شریف کو تمام زندگی کے لیے اپنا لو۔ درود شریف کے ورد کے بارے میں آپ کی تاکید جگہ جگہ آپ کے مختلف کلام میں، آپ کی تحریروں میں، آپ کی گفتگو کے بیانات میں بہت زیادہ ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو پڑھتے ہیں آپ بھی وہی پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ بھی خاموشی سے اللہ کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ایک کام کر رہے ہیں، یعنی درود شریف پڑھتے ہیں۔ آپ بھی وہ کام شروع کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہے وہ ہمیشہ قرار میں رہے گا اور جائے قرار بہشت کے علاوہ اور کیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ورد زبان ہو تو عذاب نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف ورد کرتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے رہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ بس آپ بھی درود شریف ورد کیجئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قائم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عاملین حضرات جو ہیں ان کے شکنجے میں گرفتار ہونے سے بچائے۔ تو آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور باقی وقت جتنا بھی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ درود پاک ورد کریں، تو کسی آپ کو عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ غیب سے آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں مصیبت مشکل نام کی چیز نہیں ہوتی، مشکلات آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اس روشنی کو بھی پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ ہم تیرے نہایت گنہگار بندے ہیں، ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں۔ یا اللہ پاک تو بس ہمیں معاف فرما دے اور معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ آپ میں سے جن ساتھیوں نے دعا کے لیے ریکویسٹ کی ہے، میری آپ سب سے لسنر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب آمین فرما دیجئے، آمین کہہ دیجئے۔ کچھ نہیں پتا کہ کس کی آمین پر اللہ تعالیٰ کن فرما دے، کیونکہ اثر میری دعا کے الفاظ میں نہیں، آپ سب کی آمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات دور فرمائے، جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے اور جس نے نہیں بھی کہا، جو سن رہے ہیں آپ میں سے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے، سب کی مشکلات دور ہو، سب کی جائز اور نیک دعائیں پوری ہوں، آمین۔ عرفانہ بیگم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانی آپ نے مجھ سے شیئر کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ مسز شازیہ فخر، انہوں نے اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے دعا کروائی، اللہ تعالیٰ بہت نیک اور اچھے رشتے غیب سے ان کے بچوں کے لیے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مسز شازیہ فخر کے بچوں کے بہت اچھے جگہ رشتے ہو جائیں۔ جو بہن بھائی بھی نیک رشتوں کی تمنا ہے جن کو، اللہ تعالیٰ غیب سے بہت اچھے رشتوں کا بندوبست فرمائے آپ سب کے لیے، آمین ثم آمین۔ آشیش تیاگ بہن جو ہیں
دعا ہے کہ آپ کا کاروبار سیٹ ہو جائے جیسے آپ چاہتی ہیں، آپ کے سب پریشانیاں دور ہو جائیں۔ نفیسہ شہناز بہن کے لیے بہت دعا ہے کہ ان کے جو بھائی جاوید اور ماجد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہترین روزگار عطا فرمائے، ان کے گھر میں جتنے بھی مسائل اور پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جائیں، ان کے بھائی ضیاء کو صحت عطا ہو۔ نسرین اعجاز بہن جو ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی بیٹی کے لیے انہوں نے جو بھی دعا ان کے دل میں ہے، جائز دعا جو بھی ہے وہ اپنی جناب سے قبول فرما لے، جو پریشانیاں ان کی بیٹی کو ہیں وہ دور فرمائے۔ نجیب خان صاحب سلامت رہیے، آپ کو آسانیاں عطا ہوں۔ ریشمہ بہن اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کا بندوبست کرے، آپ کا ذاتی گھر عطا ہو آپ کو، بہت پیارا، بہت اچھا، برکتوں والا، آپ کے شوہر کو بہت اچھا روزگار عطا ہو، آپ کی بیٹی کی شادی بہت اچھی جگہ پہ ہو۔ مسز خان اور ان کے بچے، ان کے لیے دعا کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی فیملیز کو، ہر ایک کو بہت خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ جو لوگ ہمارے قافلے کے ساتھ منسلک ہوتے جا رہے ہیں اور 1 کروڑ کا درود پاک پڑھ کر کے اپنی درود پاک کی جرنی سٹارٹ کرتے جا رہے ہیں، آپ کے لیے بہت دعا، بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ورد سے ہم سب کو ہمیشہ جوڑے رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کی ہر پریشانی دور کرے۔ آپ سب لوگ نماز جب پڑھیں، اس میں دعا جب کریں، پوری امت کو اس میں یاد رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، جب اپنے وظائف کریں، ذکر اذکار، سب کے لیے دعا کیا کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، سب کے لیے دعا کیجیے، سب کو دعا میں یاد رکھیے، درود پاک کا ورد کرتے جائیے، درود پاک کا ورد کرواتے جائیے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔